بلکہ اللہ نے اس پوری کائنات کو دو قومی نظریوں پہ بنایا. اللہ نے جن دو قومی نظریات پر پاکستان کو بنایا ہے، ایک قومی نظریہ آیات محکمات کہلاتا ہے، دوسرا آیات متشابہات کہلاتا ہے. ایک قومی نظریہ شجرہ طیبہ کہلاتا ہے، دوسرا شجرہ خبیثہ کہلاتا ہے. ایک قومی نظریہ عزیزان گرامی حسینیت کہلاتا ہے اور ایک یزیدیت کہلاتا ہے. البتہ پوری طرح ان مثالوں میں مشابہت نہیں ہے، لیکن کم سے کم اتنا ہے، مجھے پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور یہ جملہ اس لیے کہنا ضروری تھا کہ مجھے ممبر سے بھی اترنا ہے، تو مجھے میلوں کا اور میسیجوں کا جواب بھی دینا ہوتا ہے. تو ہاں، یہ پوری طرح مشابہ نہیں ہے جو مثالیں میں نے دی ہیں، مگر اتنا ضرور ہے کہ دو نظریے ہمیشہ چلتے آ رہے ہیں، اور کبھی دو مقابل نظریے ہوتے ہیں، توجہ چاہوں گا، کبھی دو مخالف نظریے ہوتے ہیں، اور کبھی دو متباین نظریے ہوتے ہیں. یعنی دونوں حق ہوتے ہیں مگر ان میں تدریج ہوتی ہے، ترتیب ہوتی ہے. یعنی وہ جو اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ حاکم ہوتا ہے نیچے والے درجے کے لیے، اور نیچے والے درجے کے لیے وہ پہلے والا اوپر والا درجہ حاکم بن جاتا ہے، یہ محکوم بن جاتا ہے. مثلا آیات محکمات اور آیات متشابہات میں ایسے ہی ہے کہ متشابہات کو محکمات کی طرف پلٹانا ہے، اور محکمات حاکم ہوتے ہیں متشابہات کے لیے. مگر اکیلے متشابہات سے اگر استفادہ کریں گے تو کسی بند گلی میں آ جائیں گے، کسی مشکل میں آ جائیں گے، کسی گمراہی کا شکار ہو جائیں گے. وہ باطل نہیں ہوتے، مگر وہ ایسا حق ہوتے ہیں جو اس سے بڑے حق کے محتاج ہوتے ہیں. آیات محکمات کی آیات متشابہات محتاج ہیں، جبکہ متشابہ آیات بھی قرآن ہے اور محکم آیات بھی قرآن ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ متشابہ سے تو استفادہ ہو جائے اور محکم کو چھوڑ دیا جائے. تو ضروری ہوتا ہے کہ متشابہ کو محکم کی خدمت میں رکھا جائے تاکہ یہ ایک دوسرے کے لیے مددگار قرار پائیں. مثلا اب ایک بات آ گئی تو بغیر مثال کے، مثلا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر. تو ہاتھ مانیں گے تو کلائی مانیں گے، کوہنی مانیں گے، بازو مانیں گے، باڈی مانیں گے، پیر مانیں گے. قصہ بڑھتا چلا جائے گا، الجھنیں بڑھتی چلی جائیں گی، دلدل کی طرح پھنستے چلے جائیں گے. مثلا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر بیٹھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمان کی کوئی جگہ ہے، اور جس کی ہم جگہ مان لیتے ہیں ہم اس کا جسم مانتے ہیں، اور جس کا جسم مانتے ہیں اسے محتاج مکان مانتے ہیں، اور جس کو محتاج مکان مانتے ہیں اس کا بھی کوئی پڑوسی بھی ہوتا ہے، اور جس کا مکان ہو اور اس کا پڑوسی ہو تو پھر وہ حد میں محدود ہو جاتا ہے، اور جو محدود ہو جاتا ہے وہ سمجھ نہیں رہتا، اور جو سمجھ نہ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. تو ہم نے کیا مانا تھا، کیا ماننا پڑ گیا. تو یہ متشابہ آیات. تو پھر کچھ اور آیات ہیں جو ان آیات پر حاکم بنیں گی. ان آیات سے بھی استفادہ ہونا ہے، مگر ان آیات کی خدمت میں رکھ کر، ساتھ رکھ کر استفادہ ہوگا. یعنی وہ ساری متشابہ آیات جو اللہ کے بدن سے متعلق بات کر رہی ہیں وہ سب ختم ہو جاتی ہیں لیسا کمثلہ شیء کے اوپر. لیسا کمثلہ، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، تو بدن کی تو مثالیں اللہ نے خود دی ہے. تو پھر اس کو کیسے سمجھیں گے؟ دونوں کو ایک ساتھ ملائیں گے. اس کا پھر وہ مطلب نہیں نکلے گا جو مطلب ہمارے لیے نکلتا ہے. لہذا جب اللہ کے ہاتھ کی بات آئے گی تو قدرت کا اعلان ہو رہا ہوگا. جب بھی اللہ کے ہاتھ کی بات آئے گی تو اس سے مراد قدرت ہے اس کی، کیونکہ ہمارے ہاتھ ہمارے بدن کی قدرت کے ترجمان ہوتے ہیں. اور ہوتا ہے کہ ہم سے اگر ایک ہاتھ سے کچھ نہ اٹھا رہا ہو تو کہتے ہیں دونوں ہاتھوں سے اٹھاؤ، یعنی پوری طاقت سے اٹھاؤ. اب اسی لہجے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ابلیس، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. اے ابلیس، آدم کو سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ استکبرت ام کنت من العالین، متکبر ہو گیا تھا یا پنجتن میں سے ہو گیا تھا؟ عالین سے مراد پنجتن. صلوات پڑھنے ذرا محمد والا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. برائے بلندی درجات تمام مرحومین مومنین مومنات، حاضرین کے مرحومین، بانی مجلس کے مرحومین، بالخصوص ارتضیٰ حسین، شائستہ حمید، شہدائے پاکستان، تحریک پاکستان کے شہداء،
شہدائے ملت حضرت استاد پروفیسر سید صفی جعفر زیدی علی اللہ مقامہ، قائد اعظم محمد علی جناح، ڈاکٹر طلبہ صادق صاحب، علامہ طالب جوہری صاحب، مولانا اون محمد نقوی صاحب، مولانا عنایت حسین جلالی صاحب، سید عارف الحسینی، علامہ ڈاکٹر سید زنجیر اختر نقوی صاحب، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ بات آگے بڑھی تو دو طرح کے ہادی اللہ نے قرار دی ہیں۔ اب وہ ہادی کا نام بتایا جا رہا ہے، اس منصب پر پھرانے والا اپنا اپنا علیحدہ نام بھی رکھتا ہے۔ کبھی آدم علیہ السلام کے نام سے آئے گا، کبھی حضرت نوح کے، کبھی حضرت عیسیٰ کے، کبھی حضرت نبی مکرم کے نام سے، کبھی مولا علی کے نام سے، کبھی امام رضا کے نام سے۔ وہ ایک منصب کے اوپر فائز ہادی کے اپنے اپنے نام علیحدہ ہیں۔ اور پھر کبھی کہا گیا کہ کلنا محمد، یہ سب کے سب محمد ہیں، ٹھیک ہے۔ مگر وہ اس منصب پر، وہ کون سا منصب ہے جس پر فائز دو طرح کے ہادیوں میں، ایک ہادی کا عنوان وہ ہے اور ایک ہادی کچھ اور، وہ کیا ہے؟ دو ہادی اللہ نے قرار دیے، ایک ہادی باطنی، توجہ ہے، ایک ہادی باطنی جسے عقل کہتے ہیں، اور ایک ہادی ظاہری جسے نبی، رسول اور امام کہتے ہیں۔ ہادی باطنی ہمارے ساتھ ہے، اچھا یہ خبردار، یہ ذہن میں نہ آئے کہ جیسا یہ ہادی باطنی ہے ایسا وہ ہادی ظاہری ہے۔ وہ ظاہری ہادی اور یہ باطنی ہادی دونوں برابر نہیں ہے، اس لیے کہ باطنی ہادی میری عقل ہے اور وہ ظاہری ہادی سب کے لیے ہادی ہے، یعنی میری عقل میرے ہی ہادی ہے۔ آپ کے لیے میری عقل ضروری نہیں ہے کہ ہدایت پہنچائے، ہو سکتا ہے شراکت ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو کوئی مشورہ دے دوں، میری عقل سے آپ کو کوئی فائدہ ہو جائے اور آپ کی عقل سے مجھے کوئی فائدہ ہو جائے، لیکن لازمہ نہیں ہے یہ۔ تو دو طرح کے ہادی ہوئے، ایک ہادی باطنی عقل اور ایک ہادی ظاہری یعنی نبی، رسول اور امام۔ ہادی جیسے میرے اور آپ کی ضرورتوں میں ایک ضرورت نور کی ہے۔ ایک نور یہ جو سورج کی روشنی کی صورت میں ہے، یہ نور ضروری ہے۔ اتنا ہی یہ نور ضروری ہے جو میری آنکھوں میں ہے۔ اگر میری آنکھوں کا نور نہ ہو تو یہ سورج کا نور مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچے، اور اگر میری آنکھوں میں نور ہو اور یہ ظاہری نور نہ ہو تب بھی اندھیرا ہو جائے گا۔ تو مجھے ظاہری نور کی ضرورت بھی ہے اور باطنی ذاتی نور کی ضرورت بھی ہے۔ دونوں نور میرے ساتھ چلیں گے تو میری آنکھیں کام کر پائیں گی۔ ایسے ہی میرے اور آپ کے لیے عقل بھی ضروری ہے۔ عقل نہیں ہوگی تو نبی کی کوئی بات ہی سمجھ میں نہیں آئے گی، رسول کی کوئی بات ہی سمجھ میں نہیں آئے گی، امام کی کوئی پیغام ہی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو باطنی ہادی کا ہونا ضروری ہے۔ اور ایسے ہی ظاہری، میں نے کہہ دیا ایسے ہی سے مراد میری کیا ہے، ایسے ہی ظاہری ہادی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اللہ نے ہمیں، اگر یہ باطنی ہادی نہ ہو، عقلی کام نہیں کر رہی ہے تو ان کے پیغامات سمجھ میں نہیں آئیں گے، اور یقیناً جن کی عقل زیادہ اچھی کام کرتی ہے انہیں مولا علی زیادہ سمجھ میں آتے ہیں۔ تبھی تو ہم بار بار کہتے ہیں کہ عقلوں کی پرورش کرو تاکہ کربلا سمجھ میں آ جائے۔ ایک اور بلند صلوات پڑھ لیں۔ اس سے بلند صلوات پڑھ لیں۔ اور بلند پڑھ سکتے ہیں آپ صلوات؟ ہوتے ہوئے اور بلند ہوگی، اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد۔ اور صلوات پڑھ سکتے ہیں پھر؟ انجینئر صاحب کی اور میری شفا کے لیے ایک اور صلوات پڑھیں۔ میں وہ ایکسیڈنٹ بات آگے بڑھے، یہ جو ظاہری، یہ جو بات
بات نہیں آتی ہے نا، اس کی پرورش بہت ضروری ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جتنا عقل میری اور آپ کی عقل پروان چڑھے گی، اتنا ہمیں نبی سمجھ میں آئیں گے، اتنا ہمیں مولا علی سمجھ میں آئیں گے۔ تو ان کے بارے میں تو مجھے کوئی کام ہی نہیں کرنا، انہیں تو سجا کر اللہ نے بھیجا ہے، انہیں اللہ نے سجا کر بھیجا ہے۔ ادبنی ربی ثم ارسلنی، نبی فرما رہے ہیں پہلے اللہ نے میری تربیت کی ہے، پھر مجھے مبعوث کیا ہے۔ علمنی ربی، سرکار کا فرمان، علمنی ربی ثم ارسلنی، اللہ نے مجھے پہلے علم دیا ہے، مجھے علم سے سجایا ہے، پھر مجھے مبعوث کیا ہے۔ یعنی دنیا میں آنے سے پہلے یہ پڑھ کر آئے ہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ کیا کہہ رہا ہے سورہ رحمان؟ کیا بات ہو رہی ہے سورہ رحمان میں؟ رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے اور پھر انسان کو خلق کیا ہے۔ بھائی خلق پہلے ہونا چاہیے تھا نا، پھر تعلیم کی بات ہوتی۔ یہ کسی اور انسان کی بات ہو رہی ہے جو خلق ہونے سے پہلے پڑھا لکھا ہے۔ یہ ہماری بات تھوڑی ہو رہی ہے جو ہم تعجب کریں، یہ تو نبی مکرم کی بات ہو رہی ہے جنہیں اللہ نے پہلے قرآن کی تعلیم دی ہے، پھر خلق کیا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، ہونا تو یہ چاہیے میرے حوالے سے، اگر ہم اپنے حوالے سے سوچیں تو ہونا یہ چاہیے الرحمن خلق الانسان علم القرآن، اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے پھر قرآن کی تعلیم دی ہے۔ مگر یہاں تو اور کچھ کہا جا رہا ہے، یہاں تو کہا جا رہا ہے رحمان نے پہلے انسان کو خلق کیا ہے، انسان کو رحمان نے پہلے تعلیم دی ہے، تعلیم قرآن دی ہے، پھر انسان کو خلق کیا ہے۔ تو کوئی انسان ایسا ہے جو خلق ہونے سے پہلے پڑھا لکھا ہے، دنیا میں آنے سے پہلے پڑھا لکھا ہے۔ لہذا امام حسین کیا فرماتے ہیں، امام حسن، اللہ اکبر، نہ جانے کیا کہا محمد حنفیہ نے امام حسن سے امام حسین کے لیے، بھائی نے بھائی سے کوئی بات کی اپنے بھائی کے لیے، تو امام حسن نے جواب دیا امام حسین کے بارے میں، انہوں نے بھی بات امام حسین کے لیے ہی کہی تھی کچھ۔ تو حضرت امام حسن نے پوری منقبت پڑھی ہے، پورا خطاب کیا ہے امام حسین کی عظمت پر، یعنی بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ فرماتے ان اخل حسین قد علمنا علما، میرا بھائی حسین ہم سب سے زیادہ عالم ہے۔ ابھی امام حسن امام حسین کے لیے فرما رہے ہیں ان اخل حسین قد علمنا علما واسقلنا حلما، 5 جملے ہیں، بڑے حسین جملے ہیں امام حسن کے امام حسین کے لیے۔ قد علمنا علما، میرا بھائی حسین ہم سب سے زیادہ بڑا عالم ہے، واسقلنا حلما، اور ہم سب سے زیادہ بردبار ہے، حلیم ہے۔ قد اسقلنا حلما، ہم سب سے زیادہ حلم و بردباری میں ثقیل ہے۔ اس کے بعد والا جملہ سنیں، وَأَقْرَبُنَا مِن رَسُولِ اللَّهِ رَحِمًا، اور رسول اللہ کی نسبت ہم سب سے زیادہ قربت رکھتا ہے۔ محمد رال محمد برادر وَأَقْرَبُنَا مِن رَسُولِ اللَّهِ رَحِمًا، رحم ارحام، ہم سب سے زیادہ قربت رکھتے ہیں حسین رسول اللہ کی نسبت۔ اس کے بعد کے 2 جملے سنیے جن کی وجہ سے میں نے آپ کو پہلے 3 جملے بھی مولا کی عظمت کے بیان کر دیے۔ فرماتے ہیں کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق، حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا۔ کیسے سمجھیں گے اسے جب تک کہ الرحمن علم القرآن سمجھ میں نہ آئے؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق، حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا۔ جو میرے بھائی مجلسوں میں کبھی کبھی آتے ہیں یا نہیں آتے، اور وہ کبھی حسن بھائی کی محبت میں اور کبھی آپ کی محبت میں مجلس میں تشریف فرما ہوتے ہیں، میں انہیں سلام پیش کر رہا ہوں، مگر انہیں یہ والی باتیں ذرا دیر سے ہضم ہوگی، کیونکہ یہ میٹرک کی باتیں ہیں، کچی پکی والوں کو دیر سے سمجھ میں آتی ہیں۔ اس کے لیے میرا التماس ہے کہ بار بار مجلس میں آیا کریں تاکہ ہمارا مشرب بھی آپ کو سمجھ میں آنے لگے۔ جی توجہ چاہوں گا آپ سے۔ مگر وہ 5واں جملہ آپ چاہیں نا مجھ سے میں 5واں جملہ سناؤں آپ کو۔ کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق، حسین نے، میرے بھائی حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا۔ اب 5واں جملہ سنیں، فرماتے کانا فقیہا قبل ان یخلق، حسین دنیا میں آنے سے پہلے فقیہ تھے۔
کبھی مخلوق نہیں ہوئے تھے کہ فقیر تھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کس مقام پر فائز ہستیوں کے دروازے پر میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. کتنے بڑے لوگوں کو ہم مانتے ہیں. اور یقین جانیے میرے عزیزوں، جتنے بڑے لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھیں گے ہمارا قد بڑا ہوگا. یہ قاعدہ عقلی قاعدہ ہے، یہ فارمولہ عقلی فارمولہ ہے. ہم اپنے کمزور بچوں سے کہتے ہیں بیٹا کلاس میں ان بچوں کے ساتھ بیٹھا کرو کہ جن کا ہوم ورک اچھا ہوتا ہے، جو کلاس میں اچھا استاد کو جواب دے دیتے ہیں، جو پڑھنے میں تیز ہیں ان کے ساتھ بیٹھا کرو. کہیں ایسا نہ ہو اپنے جیسوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہو. یہ پوری دنیا کا رائج قاعدہ ہے کہ آپ جس کے ساتھ بیٹھیں گے صحبت کا اثر ہوگا. صحبت صالح تو صالح کو نہ، پرانا محاورہ اردو میں فارسی کا لفظ بولا جاتا ہے. صحبت صالح تو صالح کنت، صحبت طالع تو طالع کنت. اگر صالح لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو صالح ہو جاؤ گے، اچھے ہو جاؤ گے. برے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو برے ہو جاؤ گے. 2 گھنٹے تک گلاب کے تکے پر بیٹھ کر آئیں گے جہاں گلاب بیچا جاتا ہے، تو 6 گھنٹے تک ہمارے اندر سے گلاب کی خوشبو آتی ہے. خود بخود ہمارے اندر وہ جذبہ، وہ کیفیت، وہ علائم، وہ نشانیاں آنا شروع ہو جائیں گی جو مطلوب نشانیاں ہیں، جو پسندیدہ علامت ہیں. ہم سب اثر گزار بھی ہیں اور اثر پذیر بھی ہیں. ہم دوسروں پہ اثر چھوڑتے بھی ہیں اور دوسروں سے اثر لیتے بھی ہیں. کہاں لیتے ہیں اور کہاں چھوڑتے ہیں؟ جہاں ہم مضبوط ہوتے ہیں وہاں اثر چھوڑتے ہیں. جس چیز میں کمزور ہوتے ہیں وہاں سے اثر لے لیتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی لے لیتے ہیں. ہم اگر کسی کو بڑا مانتے ہیں تو اس کا اثر لینے لگتے ہیں، اس لیے کہ ہم چھوٹے تھے، اس لیے ہم نے اثر لیا. تو بس عزیزو، جتنا انسان مضبوط ہوتا چلا جائے گا اتنا اثر گزار بنے گا. جس کے پاس محمد مصطفیٰ کی سیرت ہو، جس کے پاس حیدر کرار کا کردار ہو، جس کے پاس امام حسن کا حلم و بردباری ہو، جس کے پاس امام حسین کی شہادت کا کربلا کا پورا دستور ہو، جس کے پاس 1,24,000 نبیوں کے بعد 12 اماموں کا کردار ہو، وہ کسی اور سے اثر کیا لے گا؟ وہ تو اثر گزار رہے گا. اسے تو اثر گزار ہونا چاہیے. وہ تو دوسروں کو متاثر کرے، وہ تو کسی اور کو اچھا انسان بنائے. یہ خود کمزور کہاں رہ گیا؟ کیوں رہ گیا؟ جی آپ کو یاد ہے کہ علامہ اقبال جب جرمنی پڑھنے گئے تو اتنا مضبوط طالب علم تھا جرمنی میں علامہ اقبال کی صورت میں کہ انہوں نے انکار کر دیا تھا میں جرمن زبان میں نہیں پڑھوں گا. چھوڑ کر آ رہے تھے. جرمنی کی حکومت کو اور نظام تعلیم کو ان کی وجہ سے اپنی زبان بدلنا پڑی اور ان کے بعد انگریزی میں تعلیم شروع ہوئی. اس سے پہلے انگریزی میں تعلیم وہاں نہیں ہوتی تھی، ان کی اپنی زبان میں ہوتی تھی. یعنی اتنا مضبوط طالب علم ہو جو یونیورسٹی کی ضرورت بن جائے، اتنا پڑھاکو اور پڑھنے والا ذہین طالب علم ہو کہ یونیورسٹی اپنا نظام بدلے، ایک طالب علم کو جانے نہ دے. 2000 طالب علموں پر بھاری ہو، غالب ہو، ایسا طالب علم ہو. یہ ہے اثرگزاری. اچھا، جب علامہ اقبال وہاں چلے گئے پڑھنے کے لیے تو وہاں کی جو رنگ اور روپ ہیں، وہاں کے جو حلیے اور طریقے ہیں، ان سے متاثر ہونا چاہیے تھا انہوں نے. وہاں کا اثر لیتے نا. لیکن وہ تو جرمنی سے پڑھنے کے بعد، ڈاکٹر ہونے کے بعد اور انقلابی ہو گئے. انقلاب سارا دھرا کا دھرا رہ جاتا، ختم ہو جاتا ساری معاشرے کی بہتریاں اور تبدیلیاں. لیکن نہیں، اور زیادہ مضبوط ہو گئے وہ تو. اس کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے اس کی وجہ اپنے 2 مصروں میں بتائی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. میں کیوں کسی اور سے متاثر ہوں؟ لوگوں کو ہم سے اثر لینا چاہیے. اور وہ کب ہوگا؟ کہ جب میری عقل پروان چڑھے گی اور ائمہ کا اثر مجھ پہ ہوگا. یعنی ہماری عقلیں اتنی مضبوط اور بڑھتی چلی جائیں کہ وہ ہم پذیرش قبول کرنا شروع کر دیں. جو ہم قبول نہیں کر رہے، بہت ساری زمینیں بارش قبول نہیں کر رہی. اسی ملک میں اگر 6 گھنٹے تک اسی شہر میں بارش پڑ جائے تو شاید سارے گھر ڈوب جائے. اور کیا دنیا میں اس سے زیادہ بارشیں نہیں ہوتی؟ ان سارے ممالک میں کیا اس سے زیادہ بارش نہیں ہوتی؟ بارش تو وہاں بھی کثرت سے برس رہی ہے. بارش جب یہاں برستی ہے تو ایک مصیبت آ جاتی ہے، اور وہاں برستی ہے تو ہریالی اور شادابی آ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ زمین قبول کرنے کو تیار ہے.
وہ ماحول قبول کرنے کو تیار ہے. جب میری عقل اہل بیت کے پیغام کو قبول کرنے کو تیار ہو جائے گی تو میں بھی اقبال جیسے کارنامے دکھاؤں گا, میں بھی آیت اللہ خمینی جیسے کارنامے دکھاؤں گا. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. اب وہ اقبال نے کیا فارمولہ دیا ہے وہ سن لیجئے, میں بہت زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ سبب بتا رہے ہیں اقبال, خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ, یورپ فرنگ, خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. جس کی آنکھ میں مدینہ اور نجف کے خاک کا سرما لگا ہوا ہو وہ تو مدنی آنکھوں سے دیکھتا ہے, وہ تو نجفی آنکھوں سے دیکھتا ہے. اسے جو نظر آتا ہے وہ مدنی نظر آتا ہے, وہ نجفی نظر آتا ہے. کتنا انسان اپنے آپ کو مضبوط بنانا چاہے تو کہاں تک لا سکتا ہے. یہ ایک ہمارے زمانے کی مثال ہے, یہ ہمارے زمانے کی مثال ہے. یہ کوئی 400 سال اور 800 سال اور 1400 سال پرانی مثالیں نہیں ہیں. یعنی ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے. عزیزو, جتنا میری پذیرش, میری قبولیت کی صلاحیت بڑھے گی, جتنا میں قبول کرنے کے لیے اہل قرار ہوں گا تو وہاں دینے کے لیے تو خزانے بھرے ہوئے ہیں. میرا دامن بھی تو اتنا بڑا ہو, وہ تو دینے کو تیار ہے. یہ ایک مجلس اعزا, یہ اہل بیت کے نام پر, نبی کے نام پر, پھر اہل بیت کے نام پر اور پھر اللہ کے نام پر جو مکے میں اجتماع ہوتا ہے, بنا عرفات میں اجتماع ہوتا ہے, یہ سارے ہمارے لیے. یہ روزانہ جو 5 مرتبہ مؤذن کہتا ہے حی علی خیر العمل, حی علی الصلاۃ, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ, بار بار بھائی کلمہ یاد ہے تو بار بار یہی پڑھے چلے جا رہے ہیں. روزانہ اذان بدل دیا کرو, کوئی نیا جملہ لے آؤ. بہت سے لوگوں کی خواہش ہے نا کہ ایک ہی بات بار بار کیوں, ہر سال ایک ہی بات کیوں. آپ سال بھر میں مجلس پر اکتاتے ہیں, روزانہ 5 مرتبہ وہی اذان سنتے ہیں. کبھی نہیں کہتے مؤذن کو, کبھی اسلام کے اس نظام پر اعتراض نہیں کرتے کہ وہی اذان کیوں, بھائی جملے بدل لو, وہی جملے کیوں دہرائے جا رہے ہیں. انسان بھولنے کے مرض میں مبتلا ہے, اسے بار بار دہراؤ تاکہ یہ اپنا رستہ یاد رکھے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. سبحان اللہ. یہ ہمارے حق میں ہماری ضرورت ہے, اور اس ضرورت کو ایک یہ انداز ہے کہ جو میں اور آپ اس وقت پورا کر رہے ہیں. اللہ صاحب خانہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, اس آبادی کے, اس گلی کے خاص طور پر اس پیچھے کے تمام رہنے والوں کو اپنے امان میں رکھے. چلیے میرے عزیزو, ایک شجاع ترین شخصیت کو سلام کریں جس نے اپنے آپ پر تسلط اتنا دکھایا, اپنے وجود پر تسلط اتنا دکھایا کہ پھر اب پوری دنیا اس کے دروازے پہ جائے گی. یعنی جو اپنے آپ کو اپنے مولا کے حکم کا پابند بنا دے, جو وہی کرے جو اس کا مولا چاہتا ہے, ایک بال برابر بھی مولا کے حکم سے سرتابی نہ کرے, پھر وہ باب الحوائج بن جاتا ہے. پھر اس کے دروازے پر لوگ حاجتیں لے کر آتے ہیں. پھر اگر حسین مولا تک بھی جانا ہے نا تو پہلے عباس تک آنا ہوگا. اجرکم اللہ. وہ مضبوط ترین وجود ہے. باب الحوائج بننے کے لیے اپنی ذات کی نفی کی ہے مولا عباس نے. خیمے لگا دیے 2 محرم کو نہر کے کنارے, 4 محرم کو شمر کا لشکر آیا کہ خیمے ہٹاؤ. مولا حسین زمین خرید چکے تھے, ذاتی زمین تھی, اس کی ادائیگی ہو چکی تھی. اس کے بعد مولا نے خیمے لگوائے. جو حسین ہمیں کہتے ہو کہ بس بھی جگہ پہ نماز نہ پڑھو, وہ بغیر زمین کے مالکوں کی اجازت اور خریداری کے بغیر خیمے کیسے لگاتے ہیں؟ پہلے میرے مولا نے زمین کی ادائیگی کی, پھر فرمایا کہ اب یہ پورا ٹکڑا ہمارا ہے, جس میں کچھ حصے میں نہر بہتی تھی. تو نہر کے کنارے پر خیمے لگ گئے. مگر 4 محرم کو شمر کا لشکر آیا. اس نے آ کر پہلا اعتراض یہ کیا کہ حسین کے خیمے ہٹائے جائیں. تو بتایا گیا کہ حسین نے تو یہ زمین خرید لی ہے, اس لیے وہ تو جہاں چاہیں گے رہیں گے. مگر اس نے کہا نہیں, خیمے ہٹیں گے, اور اگر نہیں ہٹاؤ گے تو میں خود ہٹانے آ رہا ہوں. جب یہ خبر آئی
تو حضرت عباس تو 36 سال سے کربلا کے انتظار میں تھے. وہ تو بار بار کہتے تھے کربلا آنے دو. کبھی امام حسن فرماتے تھے عباس یہ کربلا نہیں ہے بصرہ ہے، عباس یہ کربلا نہیں ہے مدینہ ہے، عباس یہ مکہ ہے کربلا نہیں ہے. تو اب جو بار بار بچپن سے سن رہا ہو کہ اپنی شجاعت کا اظہار کربلا میں کرنا ہے، تو وہ تو انتظار میں تھا نا کہ کوئی وہاں سے ایسی بات ہو جائے جو میں بتاؤں کہ میں کون ہوں. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ حضرت عباس جیسے انتظار میں تھے نا کہ وہاں سے کوئی بات تو آئے، تلوار نکالی، زمین پہ خط بنا دیا اور اطمینان سے اکیلے خط کے اس طرف کھڑے ہوئے اور آواز دے کر کہا کسی میں دم ہے تو خط کو پھاند کے دکھائے. خیموں کی طرف آنے والوں میں کچھ فاصلے پہ جا کے خط بنا دیا اور اطمینان سے کھڑے تھے اور للکار رہے تھے کہ آ جاؤ ادھر آ جاؤ، خط پھاند کے دکھاؤ. میرے مولا حسین نے جب یہ منظر دیکھا تو جناب زینب کے خیمے میں چلے گئے. اجرکم اللہ. اور جناب زینب کو جا کے کہا بہن زینب عباس کو بلا لو. جناب فضا چادر میں ملبوس، حجاب میں ملبوس خیمے سے باہر آئیں. جناب عباس کے قریب کھڑے ہو کے فرماتی ہیں چھوٹے شہزادے تمہیں آقازادی زینب بلا رہی ہیں. تو فرمایا اماں جا کر بی بی سے کہیے کہ کچھ ہی دیر میں خوشخبری لا رہا ہوں، میں آج کربلا کا مارکا تمام کر رہا ہوں. جناب فضا گئیں اور پھر پلٹ کر آئیں تو ایک جملہ کہا عباس آقازادی زینب کہتی ہیں تم آ رہے ہو یا میں آ جاؤں. بس یہ جملہ سنا، تلوار کو نیام میں رکھا، خیمے میں جو آئے تو کیا دیکھا امام حسین بہن کے برابر میں کھڑے ہیں. سمجھ گئے کہ ماجرا کچھ اور ہے. فرمایا آقا مولا خیمے ہٹا دوں. مولا حسین نے اپنے چہرے اقدس سے اشارہ کیا ہاں عباس خیمے ہٹا دو. دشمن کے کہنے پہ نہیں ہٹایا ہے. مولا حسین نے فرمایا کہ خیمے ہٹا دو. عباس کربلا امام حسین تو کسی اور انداز سے بسانا چاہتے ہیں. اب ایک یہ مرحلہ اپنی ذات کی نفی، سارے احساسات ختم، سارے جذبات ایک مرتبہ حکم مولا کے آگے ختم. پھر 9 محرم کو جب پہلا تیر پھینکا آپ سر ساتھ نے اور سب کو گواہ بنایا، کیونکہ اسے یزید سے انعام لینا تھا کہ کس نے کام شروع کیا ہے. یہ بھی میرے بچوں جوانوں کے ذہن میں رہے کہ عمر ابن سعد اور شمر ابن ذوالجوشن کے درمیان تصل تھی، تناؤ تھا. وہ کہتا تھا کہ یہ کام میں کروں گا، یہ ذمہ داری مجھے ملنی چاہیے، اور وہ کہتا تھا یہ ذمہ داری مجھے ملنی چاہیے. جب ان دونوں باطل نظام کے اندر بڑا مقام رکھتے تھے، باطلوں میں بڑا مقام رکھتے تھے، تو یزید کی طرف سے یہ پیغام تھا کہ جو زیادہ مضبوطی سے یہ کام کر پائے گا، ابتدائی طور پر آغاز میں جو زیادہ مضبوطی سے کام کر پائے گا، یہ ذمہ داری اسی کی ہے. لہذا یہ ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے بھی کام کر رہے ہوتے تھے، لوگوں کو گواہ بنا بنا کر. یعنی حسین کو مارنے میں مقابلہ تھا کہ تو مارے گا یا میں ماروں گا. تو جب اس نے پہلا تیر پھینکا 9 محرم کو تو سب کو گواہ بنا کر تیر پھینکا کہ گواہ ہو جاؤ میں حسین کو تیر مار رہا ہوں. تو آغاز ہوا، طبل بجے، جنگ کا آغاز ہو گیا. مولا حسین نے جناب عباس کو بلا کر فرمایا عباس جاؤ جا کر ایک رات کی مہلت لے لو، ان سے کہو کہ جنگ عاشور کے دن کریں. میں نے یہ مثال اس لیے دی کہ مولا حسین چاہتے تو یہ کام حضرت حبیب ابن مظاہر سے لے لیتے، وہ بھی بڑے سرداروں میں سے تھے. چاہتے تو حضرت مسلم ابن اوسجہ کو بھیجتے تھے، وہ بھی بڑے قبیلے کے سردار تھے. لیکن کیوں حضرت عباس کو بھیج رہے ہیں؟ تاکہ عباس باب الحوائج بن جائے. وہ جو انتظار کر رہا تھا نا، اکیلا ختم کر دیتا اس لشکر کو، لیکن انہی سے کہا جا کے ایک دن کی مہلت، ایک دن آگے بڑھواؤ. اللہ کسی کریم کو کسی کم ظرف کے دروازے پہ نہ لے جائے، بڑا امتحان ہوتا ہے. حضرت عباس نے جا کے جب یہ آواز دی نا کہ میں حسین ابن علی کی طرف سے عباس علی ہوں اور یہ پیغام لے کر آیا ہوں، تو اس نے کہا میں مشورے کر کے بتاؤں گا. مشوروں میں سب نے انکار کیا کہ نہیں جنگ آج تمام کر دو، مگر ایک بصرے کا سردار تھا، ابن جموع اس کا نام تھا. اس نے کہا اے پسر سعد، اگر ترک اور دیلم کے غلام بھی کہتے نا کہ آج نہیں مارو کل مار لینا. اس زمانے میں ترک اور دیلم کے غلام سب سے سستے مل جاتے تھے، معاشرے میں ان کا کوئی مقام نہیں ہوتا تھا.
کہنے لگا اگر ترک اور ڈیلم کے غلام بھی کہتے ہیں نا کہ ہمیں ہم سے کل لڑنا آج نہ لڑو، تو ہمیں ان کی بات بھی مان لینی چاہیے تھی، یہ نبی کا نواسا ہے، ہم اس کے نانا کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ پسر سعد نے باہر آ کر کہا عباس علی اب عاشور کے دن جنگ ہوگی۔ حضرت عباس چلے گئے۔ یہ دوسری مثال۔ تیسری مثال، فرمایا مولا مجھے جانے کی اجازت ہے، فرمایا بچوں کے لیے پانی لے آؤ۔ اچھا یہاں تک بھی ایک عجیب منظر ہے، حکمت ہے امام حسین کی، مگر اس سے بڑی بات اسی مرحلے میں فرمایا تلوار مجھے دو، ڈھال لو اور نیزہ لو اور مشکیزہ لو، علم پکڑو اور جا کے پانی لے آؤ، اجرکم علی اللہ۔ اب اس مرحلے پر بھی کہ جس کے اندر اتنی شجاعت ہو، جو انتظار کر رہا ہو کہ مجھے کربلا میں جوہر شجاعت دکھانے ہیں، اس سے کہا جا رہا ہے تلوار دو، تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں ہے، تم صرف پانی لے کر آؤ۔ اور اب جب پانی لے کر واپس آ رہے ہیں تو ان بازوؤں کو ایسے کاٹا گیا کہ جس کا آج بھی بیان مجھے تڑپا دیتا ہے۔ وہ عباس اس وقت میں بھی آواز دیتا جا رہا ہے، پیاسے ہیں مگر پانی کو منہ نہیں لگایا۔ پانی دوبارہ نہر میں پھینک کر ایک جملہ کہا، ایسے پانی پر کیا فائدہ، ایسے پانی کا کیا پینا جس سے حسین دور ہو، جس سے سکینہ دور ہو۔ اور پھر جب آ رہے ہیں، پہلا سیدھا بازو قلم ہوا، پھر بایاں بازو قلم ہوا، پھر آپ نے مشکیزے کو دہن میں ایسے پکڑا جیسے شیر کے منہ میں شکار ہو۔ مرثیہ لکھنے والوں نے بھی یہ تشریح دی ہے کہ ایک مرتبہ چلے آ رہے ہیں، ایک سنسناتا ہوا تیر مشک میں آ کے لگا، پانی نہیں بہ رہا تھا، عباس کی آس بہ رہی تھی۔ فرمایا گھوڑے سے کہ اب میں اس قابل کہاں ہوں کہ خیمے میں چلا جاؤں۔ جیسے ہی گھوڑا مڑا تو ایک آنکھ میں تیر آ کے لگا۔ اب میں رونے والوں سے پوچھوں کہ جس کے بازو نہ ہو وہ آنکھ کا تیر کیسے صاف کرے، کیسے نکالے، آنکھ کا خون کیسے صاف کرے۔ ایک مرتبہ جھک کر اپنے گھٹنوں کے زور سے چاہتے تھے کہ آنکھ کو صاف کریں کہ سر پہ گرز آ کے لگا، اور پھر زمین پر آئے اور یہ کہہ کر آئے کہ مولا میرا سلام آخر لیجیے گا۔ اور حسین ابن علی نے بھی تو کمال کیا میرے مولا نے، فرمایا الان ان کا سرا ظہری، عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی، عباس اب اس دنیا میں رہنے کا کوئی لطف باقی نہیں رہا۔ آئے ہیں حضرت عباس کے، بس آخری جملے آئے ہیں حضرت عباس کے بدن پر، بڑا سخت جملہ ہے جو میں نے مقتل میں اتفاق سے ایک عربی مقتل مجھے اس سال میرے ایک دوست نے نجف اشرف سے بھیجا، اس میں ایک عجیب جملہ تھا کہ جب حضرت عباس کی آنکھ میں تیر اور ایک آنکھ میں خون تھا، دونوں بازو کٹ چکے تھے، زمین کربلا پر گر چکے تھے، سر سے شدید خون بہ رہا تھا، تو جو قاتل تھے نا قریب آ رہے تھے کہ سر کاٹ لیں، تو حضرت عباس نے ایک جملہ کہا جو قیامت کا جملہ ہے، ان قاتلوں کو آواز دے کر کہا اتنا رک جاؤ کہ میرا مولا میرے قریب آ جائے، پھر میرا سر کاٹ لینا، حسین کو آنے دو میرے پاس۔ اور امام جب پہنچے ہیں اور عباس کا سر اپنی زانوں پر لیا ہے تو حضرت عباس نے اپنا سر ہٹا دیا، پھر زانوں پر لیا، پھر سر ہٹا دیا، تو امام حسین نے پوچھا عباس سر کیوں ہٹاتے ہو؟ کہ مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے، مولا یہ سکینہ کی جگہ ہے، یہ علی اصغر کے بیٹھنے کی جگہ ہے، کہاں غلام کا سر اور کہاں مولا کا زانو۔ اور اس کے بعد روح پرواز کر رہی ہے اور وصیت کی تھی کہ میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا۔ اور جب حضرت عباس شہید ہو گئے تو مولا نے علم اٹھایا، مشکیزہ اٹھایا اور خیموں کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ چھوٹے چھوٹے پیاسے بچے جو ہاتھوں میں خالی کوزے بہت دیر سے لیے کھڑے تھے کہ اب کسی بھی وقت میں عباس آئیں گے اور ہمیں پانی پلائیں گے، لیکن جنہوں نے جب دیکھا کہ سامنے علم تو آ رہا ہے مگر عباس نہیں آ رہے، تو ان بچوں کی نمائندگی میں جناب سکینہ نے ایک جملہ کہا، اینا اینا امی العباس، بابا میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ تو ایک جملہ ہے جو مرثیہ تمام ہے، ایک قیامت کا جملہ ہے۔ مولا حسین نے فرمایا سکینہ اب چچا کا انتظار نہ کرو، تمہارے چچا نے نہر کا کنارہ بسا لیا ہے، اب تمہارے چچا واپس نہیں آئیں گے۔ ماتم حسین